ہمارے نبی وہ تھے کہ جب آسمان پر نگاہ اٹھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ قبلے کو بدل دیتا تھا۔ ہمارے نبی تو وہ تھے کہ جب کسی غریب پر، کسی یتیم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ ہمارے اخلاق میں، ہماری آواز میں، ہماری بات میں، ہمارے انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھلک نہیں۔ اللہ کے رسول نے نگاہ اٹھائی، دیکھا سمامہ کھڑے ہیں، کہا سمامہ کیا ہوا تم واپس آ گئے؟ کہا اللہ کے رسول جب تک میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا تب تک میں آپ کا غلام نہ تھا، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد میں آپ کا غلام ہو گیا ہوں، میں آپ کی آنکھوں کا اسیر ہو گیا ہوں، مجھے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ سمامہ اسلام لے آتے ہیں، ہمارے نبی کا اخلاق۔ معزز خواتین، آج ہمیں سب سے زیادہ اپنے بچوں کی تربیت میں، معاشرے میں رہ کر جس کام کو اپنانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اخلاق۔ لوگوں کے دل اندھیروں سے کھنڈر پڑے ہوئے تھے، گناہوں کی وجہ سے ان کے دل کھوکھلا ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں گناہوں کو ترک کر دو، گناہوں کو چھوڑ دو، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فقط اہتدوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اب الحمدللہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دو، حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی بحث و مباحثے کا موقع آئے تو احسن طریقے سے، نہایت مناسب طریقے سے بحث و مباحثہ کرو۔ لہٰذا انہی چند احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر اتوار کو خاص خواتین کے لیے ایک دینی و اصلاحی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو سلسلہ الحمدللہ تقریباً 3 مہینوں سے مسلسل چل رہا ہے، اور یہ پروگرام دوسری مرتبہ آپ کی چمریٹی کی مسجد میں خواتین کی اصلاح کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ لہٰذا تمام خواتین سے گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے ہمارے پہلے خطیب اور پہلے مقرر جناب مولانا محمد اشرف صاحب سلفی اٹاوی حفظہullah ہیں۔ میں نہایت مؤدبانہ التماس کے ساتھ جناب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی مدلل گفتگو کے ذریعے ہم سامعین اور سامعات کو مستفید فرمائیں۔ جناب مولانا محمد اشرف صاحب سلفی اٹاوی حفظہullah۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز خواتین و حضرات، آج میں اللہ رب العالمین کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما نے مجھے ایک دین کے ادنا سے طالب علم کو اپنے نبی کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے منتخب کیا، چنا، اور اپنے نبی کی دین کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری کو سونپنے کا شرف بخشا۔ اور ایک حساب سے دیکھا جائے تو آپ تمام خواتین بھی بہت ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ان دینی اور اصلاحی محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق میسر فرمائی، کیونکہ یہ محفلیں جو خاص کر اللہ والوں کے لیے، اللہ کی بندیوں کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین ہر کسی کو یہ توفیق میسر نہیں فرماتا۔ اللہ رب العالمین کا بہت بہت شکر، اور اس کے بعد ہم لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغامات کو بندوں تک پہنچایا، اور خاص طور پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین، یہ دینی اجتماعات، دینی محفلیں، یہ ہمارے لیے اس ایمان کی موم بتی کی طرح ہیں جو لائٹ کے چلے جانے پر، لائٹ کی غیر موجودگی میں ہمیں وہ تقویت اور وہ حوصلہ دیتی ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ماننے والے ہیں۔ ان اجتماعات سے جہاں ہمیں ثواب کی کثرت میسر ہوتی ہے، وہیں اللہ رب العالمین کی توفیق بھی میسر ہوتی ہے۔ ایک صحابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، مجھے آپ سے بے حد پیار ہے، اگر میں آپ کو نہ دیکھوں تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اپنی محبت کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کیا، کہا اللہ کے رسول، جب تک میں آپ سے آپ کا دیدار نہ کر لوں تب تک میرا دل بے چین رہتا ہے۔ اللہ کے رسول، ایک سوال ہے۔ فرمایا کیا سوال؟ کہا اللہ کے رسول، سوال یہ ہے کہ یہ تو دنیا ہے، ہمارا جی بے قرار ہوتا ہے، دل میں ایک بے اطمینانی کی ہوک اٹھتی ہے، میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول، قیامت کے دن
جب حساب و کتاب ہو جائے گا، لوگ جنت و جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ کہا سوال کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کی صحبت نصیب عطا فرما۔ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ آپ نے اس صحابی کو کوئی جواب نہ دیا۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ کیونکہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ اس وقت تک کسی صحابی کے سوال پر جواب نہیں دیا کرتے تھے جب تک آسمان سے حکم نہ آ جائے۔ اللہ نے آسمان سے آیت نازل فرما دی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، کہ اے میرے محبوب، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے راستے پر چلے گا، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں فالو کرے گا، اپنائے گا، تابعداری کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اس کے لیے انعام ہے۔ فرمایا اللہ کیا انعام ہے؟ کہا انعام یہ ہے کہ من النبیین، اس کا ساتھ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، من النبیین والصدیقین، اس کا ساتھ صدیقین کے ساتھ ہوگا، والشہداء والصالحین، وہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم جو جمع ہوئے ہیں، ہماری ساری قد و کاوش، ہماری محنت، ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آج کائنات کے اندر مسلمانوں کی ماؤں اور بہنوں، خواتین کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش بیٹھ جائے، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق ہماری ماؤں اور بہنوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ ہمارے نبی کیسے تھے؟ ہم نے آج پڑھا نہیں، ہم نے جانا نہیں۔ ارے ہمارے نبی تو وہ تھے کہ جب آپ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس مسجد کو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب عطا کر دیتا تھا۔ ہمارے نبی وہ تھے کہ جب آسمان پر نگاہ اٹھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ قبلے کو بدل دیتا تھا۔ ہمارے نبی تو وہ تھے کہ جب کسی غریب پر، کسی یتیم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ ہمارے نبی کا کیا کہنا؟ ہم نے آج نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ ہمارے نبی کا حال یہ تھا کہ جس بستی سے نکلتے تھے اور جو بستی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تھی، اللہ تعالیٰ اس بستی کی اہمیت کو بڑھا دیتا تھا۔ ہمارے نبی کا حال یہ تھا کہ جو نگاہیں ہمارے نبی کو دیکھتی، یا ہمارے نبی جس نگاہ کو محبت سے دیکھتے، اللہ تعالیٰ اس نگاہ پر جہنم کو حرام کر دیتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی کی بہادری، ہمارے نبی کی شجاعت کیا تھی؟ کفار نے بستی پر حملہ کیا، مسلمانوں کی بستی پر کفار نے حملہ کیا، لوگ گھبرا گئے، لوگ گھڑبڑا کر اٹھنے کے بعد لوگوں نے اپنے گھوڑوں کی زینیں کسی اور لوگ کفار کے دفاع کے لیے نکل پڑے کہ دیکھیں کون حملہ کرنے کے لیے آیا۔ لوگ نکلے، مدینہ کی سرحدوں کی طرف جا رہے ہیں تو کیا دیکھا کہ وہاں سے آمنہ کا لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا چلے آ رہے ہیں۔ مسکرایا، کہا آقا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کفار نے حملہ کیا ہے؟ کہا لوگوں جاؤ آرام سے سو جاؤ، میں تمہاری حفاظت کے لیے دشمن سے اکیلا کافی ہوں، لڑنے کے لیے اکیلا کافی ہوں۔ ہمارے نبی نے لوگوں کی حفاظت کی، دین کے دفاع کے لیے، لوگوں کے دفاع کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اتنی محنتیں کی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے گالیاں دی، آپ کی پیشانی پر شکن تک نہیں پڑی، لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ کی پیشانی اور آپ کے پاؤں خون سے لہو لہان ہو گئے۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک واحد عورت، ایک واحد آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اس نے آپ کا ساتھ دیا۔ کھڑی ہو گئیں، کہنے لگیں اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو بے کسوں کا سہارا ہیں، آپ تو لوگوں کے لیے مہربان بنا کر بھیجے گئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آج ہم نے اس نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا،
آج ہم نے اس نبی کے کردار کو نہیں جانا۔ اور یہ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، مائیں بیٹے جنتی ہیں۔ حضرت انس کی ماں نے بھی بیٹا جنا۔ مائیں دعا مانگتی ہیں کہ اللہ بیٹا عطا کر دے، بیٹی تو دی ہے، بیٹا عطا کر دے، میں اس کو بڑا کاروباری بناؤں گا، بڑا تجارت مند بناؤں گی۔ مائیں دعا کرتی ہیں، لیکن ایک انس کی ماں دعا کرتی ہے، اللہ اگر تو نے بیٹا عطا کر دیا، میں اپنے بیٹے کو تیرے نبی کے دین کا خادم بناؤں گا۔ اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ انس کی ماں نے اپنے بیٹے انس کو دین کے لیے وقف کر دیا، چھوڑ دیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے نبی کی خدمت کے لیے اپنے 10 سال کو لگا دیے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے انس، تم نے نبی کو کیسا پایا؟ نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ نبی کے کردار کیسے تھے؟ انس بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کے 10 سال خدمت کی۔ 10 سال کے دوران میں نے کبھی نبی کو اف تک کہتے ہوئے نہیں سنا، ہمیں نبی نے کبھی اوہ تک نہیں کہا۔ آج ہمارے گھروں میں بھی بچے پلتے ہیں، ہم بھی بچوں کی تربیت اور حفاظت کرتے ہیں۔ ایک انس ہیں، اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کیسا تم نے نبی کو پایا، کہا ہم نبی کے لیے لوٹا لے کر جاتے، وضو کا لوٹا لے کر جاتے، چھوٹ جاتا اور زمین پر گر کر ٹوٹ جاتا تو ہم ڈر جاتے کہ اللہ کے رسول کیا کریں گے، اور جب ہم اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھتے تو مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتے۔ نبی کا مسکراتا ہوا چہرہ ہمارے ڈر و خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دیتا اور ہمارے زخم پر مرہم کا کام کرتا۔ ہمارے نبی ایسے تھے، اور یہ تو انس تھے، اپنے تھے، نیککار تھے، مسلمان تھے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے۔ ایک وہ بھی تھا کہ جو یمامہ کا گورنر سمامہ، جو کافر تھا، غیر مسلم تھا، پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبوی کے ستونوں میں باندھ دیا گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، اللہ کے رسول سمامہ قید کر کے لایا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا خوبصورت چہرہ، بھرا ہوا سینہ، اٹھی ہوئی نگاہیں، تنی ہوئی گردن، یعنی کمانڈری کے جتنے عیوب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے پاس گئے، کہا سمامہ کیا حال ہے، کیسے ہو؟ سمامہ جواب دیتا ہے کہ گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ کہا کیا حال ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سمامہ کہتا ہے مجھے تمہاری تکلیف کی، تمہاری راحت و چین کی کوئی پرواہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے صحابیو، اس شخص کو تم نے تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ کہ اللہ کے رسول گرفتار کیا ہے، صرف باندھا ہے، تکلیف نہیں پہنچائی۔ اللہ کے رسول نے کہا سمامہ ایک نظر ذرا اٹھا کر میری طرف دیکھو تو صحیح، ہمارے چہرے کو دیکھو تو صحیح۔ سمامہ اتنا سخت دل، اتنا سخت کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ لیکن اللہ کے رسول کا اخلاق، آپ کا کردار، سمامہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا سمامہ میں تجھ سے کچھ نہیں کہتا، صرف ایک نظر ہماری طرف دیکھو تو صحیح۔ اللہ اکبر! نبی کی محبت، نبی سے الفت ہم کو کہاں ہے؟ جن لوگوں نے اسلام لا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کی، ہم آج کیا کریں گے؟ دین کے نام پر ہمارے ماتھے پر شکن پڑ جاتی ہے، دین کے نام پر ہمارے کام کاج مشغول بزی ہو جاتے ہیں۔ سمامہ کہتا ہے کہ ہمیں تمہارے چہرے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول پھر کہتے ہیں سمامہ ذرا ہماری طرف دیکھو تو صحیح۔ سمامہ کہتا ہے ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم۔ سمامہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہا میں نے تجھ سے بدصورت چہرہ کہیں دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے ہیں، ماتھے پر شکن نہیں آتی۔ آپ تاجدار ہیں، لوگوں کے امام امیر المومنین ہیں، سمامہ آپ کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لیکن آپ کے اخلاق دیکھیے، آپ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ دوسرے دن آتے ہیں، پھر کہتے ہیں سمامہ ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح، اتنی نفرت نہیں دیکھتا۔
تیسری دفعہ آتے ہیں، چوتھی دفعہ آخری دن ہے، فیصلے کا دن ہے، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، لوگ سوچ رہے ہیں اللہ کے نبی کیا فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی آئے، نبی رحمت، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اتنے نرم اخلاق۔ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کے اخلاق بھی اپنے بچوں کی طرح دیکھ لیں۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کے اخلاق بچوں کی طرح ایسے کہ جیسے کسی کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ ہمارے اخلاق میں، ہماری آواز میں، ہماری بات میں، ہمارے انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھلک نہیں۔ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کے راستے پر چلنے والے، نبی سے محبت کرنے والے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کہا جاتا ہے کہ محبت تو انہیں ہوتی ہے، محبت وہ کرتے ہیں، محبت اپنے محبوب سے انہیں ہوتی ہے کہ جو یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے محبوب نے جو کہہ دیا ہے ہمیں اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنا۔ محبت انہیں ہوتی ہے جو اپنے محبوب کی کہی ہوئی بات سے 1 انچ بھی آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتے، مر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، لیکن ایمان سے سودا گوارا نہیں کرتے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول آئے، تیسرا دن ہے، کہا سمامہ آج بھی دیکھ لو، سمامہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ سمامہ، میں نے تمہیں رہا کیا، تمہیں چھوڑ دیا، تم بڑے آدمی ہو، تم نے روم کی سلطنت کو دیکھا، ایران کی، مصر کی سلطنت کو دیکھا، جاؤ تم بڑے آدمی ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کھا کر چھوڑ دیا۔ امامہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ میں نے روم اور ایران کی سلطنتوں کو دیکھا، بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا، بڑے بڑے سرتاجوں کو دیکھا، لاؤ ذرا اس کے چہرے کی طرف دیکھ تو لوں۔ سمامہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی نبی کے چہرے کی طرف دیکھا اور جتنی تیزی سے میں بھاگ رہا تھا اتنی دگنی تیزی سے میں پلٹ کر آیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اللہ کے رسول فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ کچی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں فرش پر۔ اللہ کے رسول نے نگاہ اٹھائی، دیکھا سمامہ کھڑے ہیں، کہا سمامہ کیا ہوا، تم واپس آ گئے؟ کہا اللہ کے رسول جب تک میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا تب تک میں آپ کا غلام نہ تھا، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد میں آپ کا غلام ہو گیا ہوں، میں آپ کی آنکھوں کا اسیر ہو گیا ہوں، مجھے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ سمامہ اسلام لے آتے ہیں۔ ہمارے نبی کا اخلاق۔ معزز خواتین، آج ہمیں سب سے زیادہ اپنے بچوں کی تربیت میں، معاشرے میں رہ کر جس کام کو اپنانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اخلاق۔ اور اخلاق کیسے آئیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد، ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو پڑھنے کے بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو پڑھنے کے بعد، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنوں، اے مومن بندوں اور بندیوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو، پستی سے نکل کر بلندی پر آنا چاہتے ہو، اپنے روزمرہ کے حالات کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو خوشگواری میں بدلنا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس ایمان کو اپنا لو، اس عادت و اخلاق کو اپنا لو جس عادت و اخلاق پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے تھے۔ آج ہم سب کی جو محنت ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ کیونکہ معاشرے کے اندر خواتین کا اپنی اولاد کے لیے تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم بچوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، ہمارے دل سخت ہیں، ہماری زبانوں پر گندگی، ہماری زبانوں پر گالیاں، ہماری زبانوں پر سختی، اور یہی سختی ہمارے بچوں پر، اور یہی بد اخلاقی، یہی بد مزاجی معاشرے کے اندر عام ہے۔ آج ضرورت ہے نرمی پیدا کرنے کی، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آج اگر خواتین، اسلامی مائیں بہنیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وارث بن جائیں، کائنات کی کوئی طاقت انہیں اسلام پر قائم رہنے سے نہیں روک سکتی۔ آج کے حالات سب جانتے ہیں، ہندو مسلم کے فسادات، ہندو مسلم کی لڑائیاں، اسلام سے خواتین کو، خاص طور سے خواتین کو دین سے بیدار کرنے کی مہمیں چلائی جا رہی ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں، ہمارے مرد حضرات
اپنی اولاد کو دینی تربیت سے ناآشنا کیے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں۔ معزز خواتین حضرات، ہماری دنیا، ہماری آخرت اسی دین کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، کہ جو بندی جہنم سے بچا لی جائے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دی جائے، فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی تو کٹ جائے گی، انسان دنیا کے اندر اس لیے نہیں آیا کہ وہ صرف کھائے پیے، نشو نما پائے، جوان ہو بوڑھا ہو مر جائے، بلکہ انسان اس دنیا کے اندر ایک مقررہ مدت کے لیے، ایک ٹائم کے لیے آیا ہے۔ جس طرح امتحان میں ایک بچہ امتحان حال میں مقررہ مدت کے لیے، ایک ٹائم کے لیے بیٹھایا جاتا ہے، اور ٹائم کے ختم ہوتے ہی اس سے پرچہ چھین لیا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ دنیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہم اعزنا بطاعتک، کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر عزت دار زندگی عطا فرما، ولا تضلنا بمعصیتک، اے اللہ تو ہمیں گناہوں کے ذریعے ذلیل نہ کر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے، ہمارے نبی اتنے بہادر کہ جب نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، آسمان سے اللہ سے دعا کریں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، تو اللہ تعالیٰ عمر فاروق کو مسلمان بنا دے۔ اللہ کی دعا، اللہ کے نبی کی دعا عمر فاروق کے لیے کی جائے، اور اللہ اس دعا کو رد نہ کرے، قبول کر لے۔ آپ نے سارے واقعات سنے، اسلام کی باتیں سنی، لیکن اسلام انسان کو ہمت، حوصلہ اور بہادری سکھاتا ہے۔ دلیری اس قوم سے نکل جاتی ہے جس قوم میں گناہ کثرت سے عام ہو جائیں، اور گناہوں کی کثرت انسان کو نامرد، انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، اور جس قوم کے اندر بزدلی آ جاتی ہے وہ قوم کبھی بھی کامیاب اور شجاع پرست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں کی اور برائیوں کی دلدل میں پھنسا کر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سیاہ اور کالا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جب کوئی بندی گناہ کرتی ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جب بندی گناہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندی کے دل پر ایک سیاہ کالا دھبا نقطہ رکھ دیتا ہے، اور اگر بندی توبہ کر لیتی ہے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتی، گناہ پہ گناہ کرتی ہے، تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ اس کے پورے دل کو سیاہ اور کالا کر دیتا ہے، اور جب کالا ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر سے شرم و حیا نکل جاتی ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر بے شرمی آ جاتی ہے تو وہ برائی بھی کرتی ہے، راستے سے بے پردہ ہو کے بھی نکلتی ہے، شادی بیاہ میں اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رہتا۔ تو انسان کی سب سے بڑی دولت غیرت، سب سے بڑی دولت عزت ہے، سب سے بڑی دولت غیرت مندی ہے، اور جس عورت کے دل و دماغ سے غیرت نکل جائے، اس کے اندر سے نیکی کرنے کی توفیق نکل جاتی ہے۔ جس کے اندر غیرت آ جائے، جس کے دل سے غیرت نکل جائے، شرم و حیا آ جائے، اس کے اندر سے برائی کرنے کا، بھلائی کے کرنے کا جذبہ نکل جاتا ہے۔ تو معزز خواتین، ہم اپنے نبی کے بارے میں پڑھیں، نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو دینی مکتبوں میں، دینی مدارسوں میں، دینی مسجدوں میں بھیجیں اور پڑھائیں، اور خود اس کا مطالعہ کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دین کا آغاز کیا، آپ نے اسلام کے جھنڈے کو اٹھایا اور لوگوں کو دعوت دی، تو جتنے لوگ آج موجود ہیں شاید اتنے بھی لوگ موجود نہ تھے، چند لوگ تھے۔ ساری کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہی تھی، ساری کائنات آپ کو جھٹلا رہی تھی، ایک آخری صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی آپ کا ساتھ دے رہی تھی۔ ساروں نے آپ کو جھٹلا دیا، سارے آپ سے مکر گئے، ساروں نے آپ کو دھتکار دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ڈٹے رہے، جمے رہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہم تک جس دین کو پہنچایا ہے اتنی آسانی سے نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نبیوں کو لوگوں نے آروں سے کاٹا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پر گئے، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے بجائے دعوت کو سننے کے پتھر مارنا شروع کیے،
حدیث میں آتا ہے اتنے پتھر مارے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا اور خون بہتا بہتا آپ کی جوتیوں میں جم گیا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول آپ حکم دیں میں ان بستیوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دوں۔ فرمایا نہیں، اگر آج یہ اسلام نہیں لاتے، آج یہ اسلام پر نہیں چلتے، آج یہ دین کو نہیں اپناتے، آج یہ دین کی بات کو نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ ان کی آنے والی نسلیں اس کو اپنائیں گی، اس کو مانیں گی۔ کہا اللہ کے رسول آپ کی گردن پر نشان پڑ گیا ہے۔ اللہ کے رسول سجدے میں ہیں، دشمنوں نے آپ کی گردن پر اونٹ کی اوچڑی ڈال دی، آپ کی آنکھیں باہر آنے لگی، لوگوں نے ہٹایا اور اللہ کے رسول سے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے کیا گناہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو تو صحیح ہم نے کیا گناہ کیا ہے۔ لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا اور ساتھ دے کر کہنے لگے کہ اے لوگو تم اس نبی کو مارتے ہو، اس نبی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو، اس شخص کو ستاتے ہو جس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، جس نے ہمیشہ رحمت کا پہلو اختیار کیا، جس نے لوگوں کو سلام کیا تو محبت سے سلام کیا، یتیموں کو دیکھا تو سر پر ہاتھ پھیر دیا، تم اس شخص پر ظلم کرتے ہو۔ تو لوگ ظلم سے باز آ جاتے، رک جاتے، پھر لوگ ظلم کرتے۔ آج ہم تک جو دین پہنچا، اگر آج ہم تک یہ دین نہ پہنچتا تو ہم بھی کفار کی طرح جانوروں کی زندگی گزارتے، نہانے کا، دھونے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، سونے جاگنے کا، کھانے پینے کا کوئی طور طریقہ نہ ہوتا۔ آج اسلام پوری دنیا میں اسی لیے امتیاز اور خصوصیت کا حامل ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ہر چیز کا طریقہ سکھایا، محفل میں بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا، محبت پیدا کرنے کے لیے سلام کرنے کا طریقہ سکھایا، اور محبت بڑھانے کے لیے تحفے تحائف دینے کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سلام نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگو سلام کو عام کرو، سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ اسلام کیوں دنیا میں امتیاز ہے؟ اور یہ اسلام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کی مخالفتیں، دنیا کی طاقتیں اسلام کا بال بیکا نہ کر سکیں گی۔ تو معزز خواتین حضرات، یہ جو اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، یہ پروگرام جو بیان کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے کہ مردوں میں خطبہ جمعہ میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں لوگ سن کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری مائیں اور بہنیں جو دین سے بالکل عاری، دین سے بالکل بیزار، دین سے بالکل دور، وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، نماز کی تلقین کریں۔ مرو اولادکم بالصلاۃ، نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی اولاد کو، لوگوں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کی ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کی ہو جائیں تو تم ان پر سختی کرو، اور سختی کرنے کے لیے تمہیں چھڑی بھی اٹھانی پڑے تو چھڑی اٹھاؤ، ان کو نماز کا پابند بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے مرنے کے بعد کام آئیں گی، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے ثواب جاریہ بنیں گی، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے عذاب میں کمی کا ذریعہ بنیں گی، یہ تمہاری اولاد ہے۔ تو معزز خواتین حضرات، ہمیں ضرورت ہے اسلام کو پڑھنے کی، نبی کے اخلاق کو پڑھنے کی، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی۔ اور صحابہ کا کیا کہنا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا کہ لوگوں اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے آئے فقد اہتدوا، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں راہ ہدایت پر گامزن کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تم نبی کے صحابہ کی سیرت کو اپنا لو، نبی کے صحابہ کی سیرت پر چل جاؤ۔ تو میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اگر آج ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی تلقین بھی کریں گے۔ اور نماز کی تلقین کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ نہ کہیں کہ تم نماز پڑھنے مسجد جاؤ، ہم بیٹھ کر موبائل دیکھتے ہیں۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین کا مطلب یہ ہے کہ ہم مصلی اٹھائیں، وضو بنائیں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہماری اولاد ہم کو نماز پڑھتا دیکھے تو وہ بھی نمازی بن جائے۔ باپ کو چاہیے وہ یہ نہ کہے بیٹا تم نماز پڑھاؤ، ہم ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سب سے پہلے خود نمازی بنے، کیونکہ اولاد وہ کچھ دیکھتی ہے، جو وہ کچھ کرتی ہے جو دیکھتی ہے۔
جب ماں باپ کو نماز پڑھتا دیکھے گی اولاد نمازی بنے گی، معاشرے میں عزت ہوگی، دنیا میں عزت، آخرت میں عزت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا کے اندر عزت عطا فرما۔ عزت کیسے ملے گی؟ نیک کام کر کے، بھلائیاں کر کے، اچھے کام کر کے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں آخرت میں بھلائیاں عطا فرما۔ بھلائی کیسے ملے گی؟ اچھے کام کر کے، نیک بن کے۔ تو معزز خواتین حضرات، ہم غور کریں، صرف اجتماعات میں آ کر سن کر اس کان سے سن کر اس کان سے نکال نہ دیں، بلکہ اپنے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ اگر آج ہم مسلمان ہیں، اس بہادر نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس بہادر نبی نے ایک نامرد قوم کو، ایک ذلیل اور گناہوں سے لتڑی ہوئی قوم کو اسلام کی تعلیمات پیش کر کے بہادر اور شجاع اور ہمت والا بنایا۔ آپ تعجب کریں گی، اسلام سے پہلے مکہ کا حال یہ تھا کہ ان کے اندر کوئی گناہ ایسا نہ تھا جو موجود نہ ہو۔ خواتین بھی گناہ کرتی تھی، مرد بھی گناہ کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا برا حال ہے، لوگ شراب بھی پی رہے ہیں، جوا بھی کھیل رہے ہیں، اور تو اور وہاں کے شرفا نے، کہا جاتا ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے، بڑے بڑے لوگوں نے گناہوں کے ارتکاب کے کرنے کے لیے کرائے پر عورتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ان سے زنا کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اور ان کی کمائی سے گزر بسر کرتے ہیں۔ اتنا برا حال، اور کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ، ان کے مرد بھی، ان کی عورتیں بھی اتنی بزدل ہو چکی تھی، اتنی بزدل ہو چکی تھی کہ ان کے اندر سے ہمت، حوصلہ اور غیرت نکل چکی تھی۔ نامردی کی، بزدلی کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی لڑکی ان کے گھر پیدا ہوتی تھی تو پیدا ہونے کے بعد فوراً اس لڑکی کو وہ زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اتنی بزدلی چھا گئی تھی، اتنا ڈر و خوف تھا، اتنی بے ہمتی تھی، جس کا تذکرہ قرآن میں رب نے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کیا، قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، ایک برے ماحول کو آپ نے دیکھا، آپ آئے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ نبی بنانے کے بعد وہی قوم جو کل تک گناہوں میں لتڑی ہوئی تھی، جو لوگوں کی غلام بنی ہوئی تھی، جو لوگوں سے ڈر خوف پر زندگی گزارتی تھی، جس نے کبھی آزادانہ زندگی نہیں گزاری تھی، اتنی بہادر، اتنی جرأت مند اور اتنی حوصلہ اور ہمت والی قوم بن گئی کہ روم و ایران کی سلطنتیں فتح کر دی، پوری کائنات پر اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا۔ آج اگر ہم بھی اپنی کامیابی چاہتے ہیں، معاشرے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کو فروغ دیں، بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، عزت دار بنیں، دینی تعلیم کو فروغ دیں۔ آج ہم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو پاک، اللہ کے رسول نے لوگوں کے دلوں کو پاک کیا، لوگوں کے ضمیروں کو پاک کیا۔ لوگوں کے دل اندھیروں سے کھنڈر پڑے ہوئے تھے، گناہوں کی وجہ سے ان کے دل کھوکھلا ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں گناہوں کو ترک کر دو، گناہوں کو چھوڑ دو، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فقط اہتدوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے آپ کی بات مانی اور دیکھو وہ کامیاب ہوئے۔ ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے محبت کو پیوست فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اسلام کو، دین کو اور تعلیم کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اعزنا بطاعتک، اے اللہ تو ہمیں اپنی اطاعت کے ذریعے عزت عطا فرما۔ ولا تذلنا بمعصیتک، اے اللہ گناہ کے ذریعے تو ہمیں ذلیل نہ کر۔ اے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر ایک عزت دار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تو ہمارے گھریلو معاملات کو درست فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے خیر و برکت کا نزول ہمارے گھروں میں عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں، جو پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اور اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان کی حالت پر ہمت و حوصلے کے ساتھ دین پر قائم و دائم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ نکل رہا ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں iTrust TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔